السلام علیکم۔ آج 8ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ 1 مہینہ گزر گیا لیکن مایا اب تک وہیں ڈیرا جمائے تھی۔ آہل کو کہیں سکون نہیں تھا۔ وہ کبھی کسی دوست کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ اسے گھر کی کوئی ہوش نہیں تھی، نہ ہی وہ اب روز گھر جاتا تھا۔ نبیل وہیں اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ آہل زیادہ تر وہیں رہتا تھا۔ آج بھی آہل نبیل کے پاس تھا اور وہ چپ تھا۔ نبیل نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، یار یہ لڑکیاں اتنے ڈرامے کیسے کر لیتی ہیں، اتنی نیک ہو کے ایسے کام کیسے کر لیتی ہیں۔ نبیل آہل کی بات سمجھ گیا اور اس سے کہا، یار بھول جا اب اسے۔ تب آہل کے دماغ میں ایک سوال آیا، نبیل کیا میں ایک بات پوچھوں، مجھے اس بات کا سچ جواب دے گا؟ میں نے پہلے کبھی تجھ سے جھوٹ بولا؟ نبیل نے آہل کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پوچھ یار، تم نے کہا تھا کہ آئمہ تجھے سے بہت بار کلوز آ چکی ہے۔ نبیل آہل کی بات سمجھتے ہوئے کہنے لگا، یہ بات سچ ہے اور اس وجہ سے اس کا 2 بار ابارشن بھی ہوا ہے۔ آہل صدمے میں آ گیا۔ میں نے آئمہ سے بہت کہا مجھ سے شادی کر لے، پر اس نے میری ایک نہیں سنی اور ہاسپٹل چلی گئی۔ آہل نبیل کی باتیں سن کے ساکت بیٹھا تھا۔ اس کا دوست جھوٹ کیوں بول رہا تھا آخر؟ نبیل میں آئمہ سے ریلیشن میں تھا اور اسے کچھ نہیں تھا۔ جیسا تم نے بتایا وہ پاک دامن تھی، اسے میرے سوا کسی نے نہیں چھوا۔ آخر میں جھوٹ کیوں کہوں گا؟ نبیل میرا دماغ کام نہیں کر رہا، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آہل نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نبیل نے اسے سہلایا اور کہا، چھوڑ سوچنا اب، یار مجھے گھر چھوڑ دے، آج ڈرائیونگ نہیں ہوگی مجھ سے، تو یہاں سو جا۔ نہیں یار، بہت دن سے گھر نہیں گیا۔ ٹھیک ہے چل۔ نبیل اور آہل گھر میں داخل ہوئے تو مایا سامنے نوکروں پہ حکم چلاتی نظر آئی۔ نبیل نے آہل کی طرف دیکھا اور اسے کمرے میں لے گیا اور پوچھا، یہ اب تک یہاں ہے؟ کون؟ آہل نے پوچھا، آئمہ؟ نہیں، اسے تو اس دن نکال دیا تھا میں نے۔ لیکن ابھی باہر وہ نوکروں پہ حکم چلا رہی تھی۔ یار وہ آئمہ کی دوست مایا ہے، جاتی ہی نہیں، اس کا بھی کرتا ہوں کل کچھ۔ لیکن یہ تو آئمہ ہے آہل۔ آہل کے کانوں پہ کسی نے بم پھوڑا تھا۔ نبیل یہ آئمہ کی دوست ہے۔ نہیں آہل، یہ ہی آئمہ ہے، ہم یونیورسٹی میں ساتھ تھے اور میں اسی آئمہ سے محبت کرتا تھا۔ آہل جیسے جیسے سن رہا تھا اس کا سماعتی جواب دے رہی تھی، لیکن اس کا نام تو مایا ہے۔ مایا اس کا نک نیم ہے جو اسے صرف آئمہ کہتی تھی، جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دونوں کا نام سیم ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اسے مایا کہتے تھے۔ اور یہی ہے وہ جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اور تو کس آئمہ کی بات کرتا تھا؟ کہیں تو اس معصوم لڑکی آئمہ سے تو بدلہ نہیں لے بیٹھا جو کسی آنے جانے میں نہیں تھی؟ آہل کا غم کی شدت سے چہرہ لال ہو گیا۔ تو اسے جانتا تھا؟ ہاں، اسے بہن مانتا تھا۔ یہ بہت معصوم تھی، ایک بار اس کی مدد کی تھی۔ مجھے بھائی بنا لیا اس نے، اس کا کوئی نہیں تھا، بس دادا دادی تھے۔ آہل پہ جیسے ایک کے بعد ایک بم پھوٹ رہا تھا۔ نبیل میں نے اس آئمہ سے بدلہ لے لیا۔ نبیل صدمے سے آہل کو دیکھنے لگا۔ آہل تو کب سے اتنا کم عقل ہو گیا کہ تجھے اچھے اور برے میں فرق نہیں پتہ چلا؟ تو نے اس معصوم سے بدلہ لیا جسے اپنے آپ کو بچانا بھی نہیں آتا تھا، جس کی پوری دنیا اس کے دادا دادی تھے۔ یار میرا دل کہتا تھا وہ صحیح ہے، پر تیری باتوں کو بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ نبیل میرے بھائی ہیں، پر میں اس کا یقین نہیں کیا، اور وہ اتنی اچھی تھی کہ میں اسے بدلہ لیتے لیتے دل دے بیٹھا اور اسے زبردستی کی۔ اور یہاں تک کہ میں جانتا تھا وہ پاک دامن ہے، جس کا ثبوت میں خود تھا، پھر بھی میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ایک بار نہیں سوچا وہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے؟
आहिल ज़ब्त की मंजिल पे था। नबील इसकी सारी बातें सुनता रहा। फिर कहा, तूने तलाक तो नहीं दी? नहीं, आहिल ने फ़ौरन बोला। तो फिर ले आ इसे, वो बहुत अच्छी है। हाँ तो ले आऊँगा, पर पहले इसे तो निकाल दूँ। वो कहते नीचे की तरफ गया और नबील भी इसके पीछे गया। माया, आहिल ने आवाज़ माया हंसते हुए नमूदार हुई और नबील को साथ दे के इसकी हंसी गायब हो गई। तो खुद से दफ़ा होगी या मैं पुलिस बुलाऊं? आहिल ने गुस्से से कहा। क्या मतलब? वो अब भी अनजान बनी रही। आहिल का ज़ब्त जवाब दे गया और इसने लेडी पुलिस को कॉल कर ली। नबील ये सब कार्रवाई देखता रहा। माया भागने लगी तो आहिल ने सर्वेंट्स से कह के दरवाज़ा बंद करवा दिए। लेडी पुलिस आई तो आहिल ने चोरी के इंजाम में इसे इनके हवाले कर दिया और नबील चुपचाप देखता रहा। माया ने बहुत बार नबील से मदद मांगी पर वो अनसुना कर गया। इसके बाद नबील ने आहिल से कहा, अब क्या करना है? मेरे चक्कर में तुमने किसी मासूम के साथ बहुत गलत कर दिया। अब इसे कैसे मनाऊंगा? यार इसे भी ले के आऊँगा, वो मेरी बीवी है। माया पर वो अब आएगी? नबील ने तशवीश से पूछा। आना तो होगा ना यार, गलती हर इंसान से हो जाती है, मुझसे भी हो गई, लेकिन तेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। मेरे दोस्त, जब तुझे तेरा दिल गवाही देता था तो तुझे और किसी गवाह की क्या ज़रूरत थी? और तू मुझे एक बार तो बताता, इस दिन अगर तू रिकॉर्डिंग सुन लेता तो कभी आइमा को नहीं निकालता। हाँ यार, मुझसे यही गलती हो गई, वरना आज वो मेरे पास होती। लेकिन मैं इसे अपने पास ले आऊँगा। आहिल बाहर की तरफ बढ़ा। नबील ने कहा, मैं भी आ रहा हूँ, सारी फसाद की जड़ मैं ही हूँ। और वो दोनों आइमा के घर पहुँच गए। पर जैसे गेट के पास आए, एक बड़े ताले ने इनका मुंह चढ़ाया। ये कहाँ गए? आस पास से पूछा तो इन्होंने यही कहा, 1 महीने से ये लोग नहीं हैं। आहिल एकदम गाड़ी से जा लगा। यार मैं इसे खो नहीं सकता, प्लीज़ कुछ कर। आहिल हौसला रख, सब ठीक होगा, हम ढूंढ लेंगे, चल अभी घर। नहीं, हम अभी ढूंढने जाएंगे। आहिल बज़िद हुआ। अभी नहीं, कल पता करते हैं, अभी घर चल। नबील आहिल को लेके घर आया। आहिल और नबील ने आइमा को बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं इन्हें कहीं मिली। आहिल को एकदम चुप लगी थी। पहले सिर्फ मोहब्बत थी, अब नदामत ने आन घेरा था। वो बस हर वक्त आइमा को ढूंढता था और रात देर तक घर आता था। पर 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, इसे आइमा के बारे में कुछ पता नहीं चला पाया। अब वो मुकम्मल तौर पे दिल हार बैठा था। तभी नबील ने इसे कहा, क्या तेरी मोहब्बत इतनी सस्ती है, थोड़े वक्त में हार मान जाए? ऐसे नहीं है नबील, मुझे इसे बर्दाश्त नहीं होता। वो मुझे रोज़ नहीं मिलती। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं किया। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। नबील आहिल की हालत समझ रहा था और नबील भी बस तसल्ली ही दे सकता था और कुछ नहीं। आहिल आहिल उठ, एक गुड न्यूज़ है। नबील भागता हुआ आया और आहिल को बुरी तरह झटका दे के उठाने लगा। क्या आफत आ गई है? आहिल ने उठते ही बोला। नबील लंबे सांस लेने लगा। उफ, आफत से भी कुछ ज़्यादा है मेरे दोस्त, आइमा का पता चल गया है। क्या? आहिल अपनी जगह से उछल के नबील के पास जाके पूछने लगा। हाँ, वो कराची में है, इसकी दादी बीमार हैं, इसलिए वो लोग वहाँ रेंट पे रहते हैं। आहिल एकदम उठा और कहा, चल। जैसे नबील ने फ़ौरन हाथ पकड़ के रोक दिया। अक्ल किधर है तेरी यार, वो ऐसे आएगी तेरे पास? ओ बस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आहिल ने अपनी हंसी दबाई। अच्छा इधर सुन मेरी बात। नबील ने आहिल को पास बुलाया और इसे बताया, आइमा एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही है। वट पर क्यों? आहिल को शदीद दुख हुआ। यार शायद ज़रूरत हो।
اچھا اب تو چھوڑ، میں جاتا ہوں، مجھے بھی اب کیا کرنا ہے، چل کراچی چلیں۔ آہل نے نبیل کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا پر میں کیوں؟ تو میرے بغیر کیا کرے گا؟ ہاں ہاں اچھا چل، کیا یاد کرے گا تو بھی، اور صاف بول بھائی، تجھے میری مدد چاہیے، ہاں ہاں ہاں، جو سمجھے۔ آہل اور نبیل کراچی پہنچ چکے تھے۔ وہاں آہل کے بابا کا بنگلہ تھا جو انہوں نے آہل کے لیے ہی لے کے رکھا ہوا تھا۔ انہیں پتہ تھا ان کا بیٹا ایک جگہ نہیں رکتا تھا اور کراچی جیسے شہر میں ان کا بھی آنا جانا بہت تھا، اس لیے انہوں نے وہاں ایک بنگلہ لے کے رکھا تھا۔ آہل اور نبیل سیدھا بنگلے پہنچے۔ واچ مین نے سارے گیٹس کھولے، وہ اپنی گاڑی پارک کر کے اندر کی جانب بڑھے۔ واہ یار کیا بات ہے، انکل نے بالکل تیرے حساب سے چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں، جیسے انہیں پتہ تھا تم نے یہیں آنا ہے، نبیل نے بیڈ پہ دراز ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، بس ماں باپ کے سوا کون دل کی بات سمجھتا ہے، ہاں یہ بات تو ہے۔ اچھا کھانا بنوا، انکل نے لازمی اب تک یہاں کک کی لائن کھڑی کر دی ہوگی۔ اور ویسے ہی ہوا جیسے آہل باہر نکلا، ایک لمبی لائن کھڑی تھی اس کے استقبال میں۔ آہل نے سب کو دیکھ کے کہا، کیا چاہیے اس کا؟ یہ کہنا تھا کہ سب شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا میں کک ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں صفائی کرتا ہوں، کوئی کہہ رہا تھا میں کپڑے دھوتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ آہل نے کہا ٹھیک ہے، کھانا بنائیں پہلے آپ لوگ، بھوک لگ رہی ہے، اور وہ سب تیزی سے کام پہ لگ گئے۔ آہل باہر گارڈن کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر وہاں ٹھہر کے سکون محسوس کرتا، پھر نبیل نے پیچھے سے آ کے صدا دی، کھانا لگ گیا ہے جناب، چلیں نوش فرما لیں۔ آہل نبیل کے ساتھ اندر کی جانب چلا گیا۔ انہیں یہاں 2 دن ہو گئے تھے لیکن آئمہ سے نہیں مل پائے تھے۔ آئمہ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس نے اپنے اور آہل کے بارے میں اپنے دادا دادی کو سب بتا دیا تھا۔ آج وہ جب اسکول جا رہی تھی، راستے میں آہل نے اسے دیکھا، وہ مکمل حجاب اور نقاب میں تھی۔ ایک خوشی کی لہر آہل کے دل میں دوڑ گئی، لیکن وہ ابھی آئمہ کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ آئمہ اسکول پہنچی تو سب نے اسے کہا، ہمارے پرنسپل چینج ہو گئے ہیں۔ کیوں کیا ہوا؟ اچھے تو تھے سر احمد۔ ہاں یار پر پتہ نہیں کیا ہوا ہے، راتوں رات پرنسپل بدل دیا ہے۔ اب یہ نیا پتہ نہیں کیسا ہوگا، جیسا بھی ہوگا یار ہمیں تو کام کرنے سے مطلب ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی کرائی سر احمد یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، سب آئمہ کی بات سے متفق ہوئے۔ وہ سب ابھی بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی کہ ریاض جو وہاں کا چپڑاسی تھا، اس نے آ کے ٹیبل پر کچھ کاغذات رکھے۔ یہ سب کیا ہے؟ سب نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو نیو سر آئے ہیں، انہوں نے ایگریمنٹ سائن کرنے کا کہا ہے، سب کو 6 ماہ کا۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ لیکن کیوں؟ آئمہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں میڈم، ان کے اپنے رولز ہیں، انہوں نے آنے سے پہلے یہ کاغذات سائن کروا کے لانے کا کہا ہے۔ اور اگر کوئی سائن نہ کرے تو؟ آئمہ نے پوچھا۔ پھر شاید وہ اسے نکال دیں۔ لاؤ دکھاؤ اس میں ہے کیا؟ عالیہ نے پہل کی۔ اس نے ڈاکومنٹس پڑھے تو اس میں لکھا تھا ایک 6 ماہ تک کوئی اس ادارے کو نہیں چھوڑ سکتا، اور چھوڑنے کی صورت میں جرمانہ ہوگا۔ اب جرمانہ کیا تھا وہ صرف سر ہی جانتے تھے۔ سب سوچ میں پڑ گئے۔ یار مجھے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا، آئمہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یار اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، ہم نے کون سا چھوڑنا ہے، اوپر سے سیلری بھی سب کی ڈبل کر دی گئی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے، اتنی تو کہیں نہیں ملے گی، تو ہم کیوں جائیں گے، ہم تو یہاں سے 6 سال بعد بھی نہیں جائیں گے۔ اور سب ایک کے بعد ایک سائن کرنے لگی۔ آئمہ ویسے چپ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس پیپرز آئے تو اسے سب نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، کر دے سائن۔
اچھا آئمہ نے بھی سائن کر دیے، پر اس کے دل میں ایک انجانا خوف تھا۔ 2-3 دن ایسے گزر گئے، اب تک کوئی پرنسپل نہیں آیا۔ سب روز چھٹی کے وقت ویٹ کرتی پھر چلی جاتی۔ آئمہ کے اچھے کام کی وجہ سے اسے انچارج بنا دیا گیا تھا، اس لیے اسے لازمی رکنا پڑتا تھا۔ آج بھی کچھ دیر ویٹ کے بعد سب جانے لگی تو ریاض نے آ کے بتایا، سر بس پہنچنے والے ہیں، آپ سب سے میٹنگ ہوگی، آپ لوگ میں سے ابھی کوئی نہیں جائے۔ ہمارے 8ویں ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔